ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر روزے کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ تو روزہ صرف اور صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے کہ انسان کھانا پینا چھوڑ دے، بلکہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے ہاتھ، اپنے پاؤں، اپنی آنکھ، اپنی زبان، اپنے کان کا بھی صحیح اور درست استعمال کریں، کیونکہ ان چیزوں کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ ہماری آنکھ کا بھی روزہ ہے۔ آنکھ کے ذریعے ایسا کام جس سے اللہ رب العزت نے منع کیا ہے اس کو دیکھنا، اس کا بھی روزہ ہے، اس سے منع ہونا چاہیے۔ کان، ایسے کام جن کے سننے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اس کام سے بھی رکنا چاہیے، کیونکہ کانوں کا بھی روزہ ہے۔ ہاتھ، ان کاموں کو ٹچ نہیں کریں، مس نہیں کریں جن کاموں کے پکڑنے سے، چھونے سے اللہ رب العزت نے منع کیا ہے۔ پاؤں، ان طرف چل کے نہ جائیں ان راستوں پر جن راستوں سے اللہ رب العزت نے منع کیا ہے، برائی کے راستے ہیں۔ اسی طرح زبان کو خاص طور پہ روزے کے اندر ہمیں کنٹرول رکھنا چاہیے۔ زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ زبان سے جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، چگلی نہیں کرنی، بہتان بازی نہیں کرنی، الزام بازی نہیں کرنی، کسی کو دکھ تکلیف نہیں دینی، گالی گلوچ نہیں کرنا، برا بلا نہیں کسی سے اس طرح کا کوئی معاملہ پیش نہیں ہونا۔ اور روزے کی حالت میں خاص طور پہ ہم اپنی زبان کو صحیح اور درست استعمال کریں، کیونکہ جسم کے تمام اعضاء کا روزہ ہوتا ہے، نہ کہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا اور کھانے کو چھوڑنے کا نام روزہ ہے، بلکہ جسم کے ہر اعضاء کا، ہر حصے کا روزہ ہوتا ہے۔ جبکہ ہمیں یہ بات معلوم بھی ہونی چاہیے کہ روزہ جو ہے یہ جسم کی زکوٰۃ ہے۔ تو جب یہ روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے تو جسم کے ہر اعضاء کو ہمیں اللہ کے تابع کرنا چاہیے، لعلکم تتقون، تاکہ ہم اللہ سے ڈرنے والے متقی پرہیزگار بن جائیں اور تمام چیزوں سے، برائی والے کاموں سے اللہ رب العزت ہمیں بچا لے۔